السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو کھولنے والی۔ بی سے اسم نام اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اس کلام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، اس میں سب تعریفیں آ جاتی ہیں، قولی فعلی، یعنی کہ ہر قسم کی تعریف۔ اور الحمد جو ہے وہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام شکر کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو بنانے والا ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کس لیے کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور بہت زیادہ مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب الحمد، حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یعنی کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اسی طرح الحمد وہ حمد وہ تعریف جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو تمام شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے اور تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے سے۔ تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے اس کتاب کے شروع میں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی کہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی لیے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کہنا چاہیے؟ کہ ایاک نعبد، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا مدد مانگنی چاہیے؟ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کون سے راستے کی ہدایت؟ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، کیسے مدد مانگتے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے۔ تو کون سے راستے کی ہدایت؟ کس راستے کی ہدایت؟ ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، اولیاء، شہداء، یعنی کہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے بچا ہم کو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، یعنی کہ جن پر غضب کیا گیا، یعنی کہ جن پر غصہ کیا گیا، جن سے اللہ تعالیٰ
ناراض ہوئے، ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا، عذاب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے، جیسے کہ فرعون، نمرود اور اس طرح کے جتنے بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت میں ہمارے لیے کرنے کے کیا کام ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اور صرف ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اسی کی، یعنی کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ کیا مدد مانگنی چاہیے؟ کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں، ان لوگوں کے راستے کی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے، نہ کہ ان لوگوں کا راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہم ہر دن میں جو ہے 5 وقت نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔